الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ایک دوست نے وضو کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے پوچھا۔ وضو نماز سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بطہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز سے پہلے وضو کرنا انتہائی ضروری ہے، اور احادیث مبارک میں انتہائی خشوع و رضوع سے اور بہترین انداز سے وضو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ روایت ملتی ہے کہ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے بدن کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر قرآن اور حدیث میں اعمال کے کرنے کی وجہ سے گناہوں کے معافی کا جو ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو یعنی جسم کا جو حصہ انسان دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان اعضاء کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا انسان وضو میں چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہوتے، آنکھ سے بد نظری کی ہو اور کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو وضو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی چہرے کے آنکھوں کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اسی طرح ہاتھ دھوتے تو ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ سے کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہوتے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ یہ گناہ انسان کے جسم سے ایسے نکلتے گئے حتیٰ کہ انسان کے انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو کے بہت زیادہ جو ہے نا فوائد ہے، اور وضو کو اچھے انداز سے جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے نا چند چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ 4 فرائض وضو کے جو قرآن کریم میں جو ہے نا ذکر ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم 1، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 2، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 3، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، یہ فرضوں میں سے۔ ویسے تو وضو کا مکمل طریقہ یہ کہ وضو سے پہلے جو ہے نا وہ نیت کی جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، اور پھر دائیں ہاتھ کو پہلے جو ہے نا وہ دھویا جائے، بائیں ہاتھ کو بعد میں دھویا جائے، اور 3 مرتبہ کلی کی جائے، اور 3 مرتبہ جو ہے نا ناک میں پانی ڈالا جائے، اور پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا جائے، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو، 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھویا جائے، اور سر کا مسح کیا جائے، اور پھر 3 مرتبہ دائیں پاؤں کو، 3 مرتبہ بائیں پاؤں کو دھویا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرے وضو کا طریقہ یہی ہے، اور مجھ سے ماقبل جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ان کے وضو کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ لیکن فرائض وضو کے 4 ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا وضو بالکل کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک چہرے کو دھونا ہے، کہ انسان چہرے کو دھوئے۔ اب چہرے کی حدود کیا ہے اس کو بھی شریعت نے جو ہے نا وہ متعین کی ہے، کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو اس کو کہتے ہیں، جو کان کا نرم گوشہ ہوتا ہے اس کو لو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر کے دوسرے کان کے لو تک جو ہے نا اس پورا یہ مقدار جو ہے نا یہ چہرے کے اندر آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس پورے چہرے کے اس حدود میں سے ایک معمولی سی جگہ بھی جو ہے نا وہ اس کی خشک نظر آ جائے، ایک بال کے برابر بھی، تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ فرض مکمل نہیں ہوا تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر آگے جا کر کے جو ہے نا نماز بھی اس کے قابل قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا فرض جو ہے نا وہ ہاتھوں کا دھونا ہے، ہاتھوں کا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو، لہٰذا کوہنیوں سمیت پہلے دائیں ہاتھ کو جو ہے نا وہ دھویا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے۔ اور تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ سر پر مسح کیا جائے، اور سر پر مسح کرنا
چوتھائی سر کے بقدر جو ہے نا مسح کرنا یہ حدیث مبارک میں آیا ہے، اور اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارک ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اتا سبات قوم فبال وتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کرکٹ پر ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الناصیہ، اور آپ نے پیشانی کے بقدر جو ہے نا وہ سر پہ مسح کیا، جس سے علماء کرام نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ پیشانی کا جو مقدار ہے وہ چوتھائی سر بنتا ہے، تو لہٰذا چوتھائی سر یعنی سر کے اگر 4 حصے ایسے کر لیے جائے تو ان میں سے ایک حصے کے اوپر اگر مسح کر لیا جائے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فرض جو ہے نا وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، تو پہلے دائیں پاؤں کو دھویا جائے، پھر بائیں پاؤں کو جو ہے نا وہ دھویا جائے۔ یہ 4 فرائض ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان جب وضو کرے گا تو پھر ظاہر بات ہے اس وضو کے اوپر انسان کو ملنے والا جو اجر و ثواب ہوگا، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے وضو پر کہ جس میں تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو اس وضو کا پھر اثر بھی ہوتا ہے، اور پھر جب وضو کا اثر ہوگا تو پھر ہمارے نماز پر بھی جو ہے نا وہ اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوں گے۔ تو یہ وضو کے حوالے سے جو ہے نا ایک دوست نے جو ہے نا وہ پوچھا تھا، تو وضو کو انتہائی اچھے اور بہترین انداز سے جو ہے نا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ طہارت وضو جتنا ایک انسان اچھے طریقے سے کرے گا تو اس کی نماز کی عبادت بھی اتنی ہی جو ہے نا بہترین انداز سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو کرنے کا، صحیح وضو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔